السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 منٹس ود قرآن، یعنی کہ 5 منٹ قرآن کے ساتھ۔ ہم نے اس پروگرام کا نام 5 منٹس ود قرآن اس لیے رکھا کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر انسان اپنی اس فاسٹ لائف میں، جو آج کل بہت تیز چل رہی ہے، بہت فاسٹ چل رہی ہے انسان کی زندگی، اس میں 24 گھنٹے کے دن میں اگر کم سے کم 5 منٹ، اونلی 5 منٹس اگر ہم قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نکال لیں تو ہماری زندگی میں بہت انقلابی، یعنی بہت ہی ریولوشنری چینجز آ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو اور اپنے اخلاق کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتا ہے، جو کہ اس کی دنیاوی کامیابی کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور اس کے بعد اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب ہم اسے سمجھنے لگیں تو پھر اسے اپنے کیریکٹر میں اتارنا شروع کریں، جس طریقے سے قرآن شریف خود قرآن مجید کے اندر کہتا ہے اپنے بارے میں کہ یہ کتاب کو بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ تم لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایکچول میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جسے ہم نے سوچا کہ ہم قرآن کا ٹرانسلیشن، اس کو سمجھنے کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ پوائنٹس کے اوپر ڈسکس کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے یہ پتہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے، قرآن شریف جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن جب بھی ہم اس کو پڑھنے بیٹھیں، اس کو سمجھنے بیٹھیں، تو یہ بات اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ایک ایک لفظ ہم سے کہا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن شریف ہم سے الگ الگ اسٹائل میں بات کرتا ہے، الگ الگ انداز میں بات کرتا ہے۔ کبھی قرآن شریف ہم سے ہسٹری کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی ہمیں پرانے بادشاہوں کے قصے سنائے جاتے ہیں اس میں، کبھی پروفٹس کے، پیغمبروں کے قصے سناتے ہیں، کبھی بہت نیک لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کبھی گمراہ لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کبھی ایسی قوموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو بہت بھٹکے ہوئے تھے اور جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا۔ اسی طریقے سے کبھی قرآن شریف سائنس کے بارے میں بات کرتا ہے، اسی طریقے سے کبھی وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ہماری پیدائش کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس دنیا کے نظام کو، اس دنیا کے ایڈمنسٹریشن کو کیسے چلا رہے ہیں، فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں کبھی، اور کبھی اللہ پاک اپنی قدرت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی انسان کو اس کی جو کریشن ہے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے کریشن میں جو خامیاں ہیں اس کے متعلق اللہ پاک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس ٹاپک کو بھی اللہ پاک قرآن شریف میں ڈسکس کر رہے ہیں، قرآن شریف میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں، وہ ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ بے وجہ نہیں ہے، ان نیسیسری نہیں ہے، بے ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو یہاں سننے کے بعد کبھی اکیلے میں بیٹھ کے ان باتوں کی طرف غور کیا جائے اور خود سے بیٹھ کے، سب سے امپورٹنٹ، اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھا جائے اور پھر اس کے اوپر اکیلے میں بیٹھ کے سوچا جائے، غور کیا جائے، تو ہمارے سامنے بہت سارے رستے کھلتے ہیں، ہمیں خود سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، خود سے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، جو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، جیسے چلاتے ہیں، وہ خود سے غور کرنے پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ فوکس، سب سے زیادہ زور اسی بات پہ ڈالتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خود سے فکر کرنے والا، خود سے سوچنے والا بنے، انٹیلیجنٹ بنے، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، بلکہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں، قرآن شریف میں خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو بہت آسان بنایا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور پھر اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ جب ہم اس کو انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے شروعات کریں گے، سمجھنے کی، تو ہم لینگویج ایسی یوز کریں گے جو ایزیسٹ لینگویج ہے، جو کامن لینگویج ہے ہمارے بیچ میں، جس کو ہم بہت اچھے سے سنتے اور سمجھتے ہیں، تاکہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آئے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بات ہمارے دلوں تک پہنچے۔ پھر جو ہے ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، جو بھی انسان کے اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو جب ہم
قرآن شریف کو سمجھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہماری نیت کے اوپر اترے گا. ہماری نیت اگر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی ہے، اپنے عمل کی، اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے عمل کی، ہمارے دل کی اصلاح ضرور ہوگی اور ہمیں اس سے ہدایت ضرور ملے گی. ادروائز اگر ہماری نیت ہی یہ ہے کہ ہم اس سے صرف نالج حاصل کر لیں تو ٹھیک ہے، ہمیں نالج مل جائے گا. یا پھر اگر ہماری نیت ہی یہ ہے کہ ہم اس سے نالج حاصل کر کے آس پڑوس والوں میں، رشتہ داروں میں یا دوستوں کے اندر کمیاں اور خامیاں نکالیں گے تو اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت ان کو دیتا ہوں جو مجھ سے ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، اور جو لوگ بنیادی طور پہ ہدایت کی طلب ہی نہیں رکھتے میں انہیں بالکل بھی ہدایت نہیں دیتا. یا ایسے لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں خرابی ہے، میں ان لوگوں کو آگے رہ کے ہدایت نہیں دیتا ہوں، بلکہ ہدایت میں انہیں دیتا ہوں جو خود سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں اللہ پاک سے. تو یہ بات بہت زیادہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم اس کو سمجھنا شروع کریں تو اس نیت سے کہ ہمیں ہدایت حاصل ہو اور ہمارے لیے یہ قرآن دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے. اور اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم اسے اپنی پریکٹیکل زندگی میں عمل میں لے کے آئیں. انشاءاللہ تعالی اگلے آڈیو میں سورہ فاتحہ کی ہم کچھ سٹارٹنگ کی کچھ ابتدائی آیات کو ہم ٹرانسلیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے بہت دعا ہے کہ اس میں ہم سے بہت کم غلطیاں نہ ہوں، بالکل غلطیاں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے میں ہماری بہت زیادہ مدد فرمائیں اور ہمیں اس کتاب کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں پوری طرح اتارنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ شریک فرمائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.